فضا الکرم، علم و حکمت کی مہکی فضا الکرم، الکرم الکرم اے خدا الکرم۔ الکرم ہائی اسکول، شیر شاہ روڈ، داتا نگر، بادامی باغ، لاہور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الکرم ہائی اسکول، شیر شاہ روڈ، داتا نگر، بادامی باغ، لاہور کی طرف سے میں حافظ محمد صدیق فیضی جماعت نہم کے طلباء و طالبات کے لیے اردو کا پروگرام پیش کر رہا ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کے اس پروگرام میں آپ کو ایک اہم نثر باروں کی تشریح جو تیسرا سوال آتا ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ ابھی آپ دیکھیں نثر باروں کی تشریح، سوال نمبر 3 یہ سوال ہوگا، دار ذیل نثر باروں کی تشریح کیجئے۔ 2 ہوں گے، سبق کا عنوان، مصنف کا نام اور خط کشیدہ الفاظ کے معنی لکھیے۔ تو سب سے پہلے آپ نے یہ چیک کرنا ہے، غور سے دیکھنا ہے کہ یہ نثر پارہ آپ کے کس سبق سے لیا گیا ہے۔ پھر دیکھنا ہے کہ اس کے مصنف کا کیا نام ہے۔ تو یہ لکھا ہوا ہے، یہ پیراگراف ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا گیا ہے اور مصنف کا نام مولانا شبلی نعمانی ہے اور یہ الفاظ معنی ہے۔ تشریح آپ نے یہ شروع کرنی ہے، پہلے یہ لکھنا ہے سبق کا عنوان، مصنف کا نام اور پھر الفاظ معنی، پھر آگے سے شروع کرنا ہے۔ شروع یہاں سے کرنا ہے۔ یہ نثر پارہ ہماری اردو کی کتاب کے سبق ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر سے لیا گیا ہے۔ ہجرت نبوی میں مولانا شبلی نعمانی نے ہجرت کے واقعات، اسباب وہ بیان کیے ہیں، ان میں سے آخر میں یہ آخر سے پیراگراف لیا گیا ہے نثر پارہ۔ وہ فرماتے ہیں، تشریف آوری کی خبر مدینے پہلے پہنچ چکی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف لانے کی خبر، اطلاع مدینہ والوں کو پہلے ہی پہنچ چکی تھی، کیونکہ 27 صفر 622 عیسوی اور 12 ستمبر کی رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے غار ثور میں تشریف لے آئے تھے۔ تو ان کو پتہ چل گیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر تشریف لا رہے ہیں۔ تو تمام اہل مدینہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کے آنے کی خبر، اطلاع پہلے پہنچ چکی تھی۔ یہ اطلاع سن کر تمام مدینہ منورہ شہر، تمام شہر ہمہ تن چشم انتظار تھا۔ ہمہ میں نے تمام، تن کا میں نے ہوتا ہے جسم بدن، چشم میں نے آنکھ، انتظار میں نے انتظار کرنا۔ تمام مدینہ منورہ والے، کیا عورتیں، کیا مرد، کیا بچے، کیا بوڑھے، وہ انتظار، ان کا جسم انتظار کرنے والی آنکھ بن چکا تھا۔ ہمہ تن مجسم ہو کر وہ آقا کے تشریف لانے کی انتظار میں آنکھیں بچھائے بیٹھے تھے۔ پیارے پیارے بچے، معصوم بچے بڑے فخر اور جوش کے ساتھ، بڑے ولولے کے ساتھ وہ جگہ جگہ کہتے پھرتے تھے کہ لوگوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، آخری پیغمبر تشریف لا رہے ہیں، مدینہ والوں خوش ہو جاؤ، مدینہ منورہ والوں خوشیاں مناؤ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اس شہر میں تشریف لا رہے ہیں۔ لوگ ہر روز صبح سویرے ہی، منہ اندھیرے، ہر روز تڑکے سے، اس کا معنی صبح سویرے ہی مدینہ منورہ سے نکل کر اس راستے سے جو مکہ سے مدینہ آتا ہے، اس راستے آ کر بیٹھ جاتے اور ایڑیاں اونچی کر کے وہ دیکھتے کہ کہیں ان کو پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا پتہ چل جائے۔ ہر روز انتظار کر کے اور ناکام حسرت لے کر وہ واپس چلے جاتے۔ ایک دن جب وہ چلے گئے تھے، ایک یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا، ان کا امتی،
وہ اپنے قلعے میں کھڑا تھا، قلعے کے اوپر چڑھ کر کھڑا تھا، وہ بھی انتظار کر رہا تھا۔ میرے آقا کا انتظار صرف مسلمانوں کو نہیں، انصاری کو نہیں، بلکہ یہودیوں اور عیسائیوں کو بھی تھا۔ سارے اہل مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے، آپ کا جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب تھے۔ وہ یہودی نے قلعے سے دیکھا اور قرائن بولتے ہیں علامات، نشانیاں، اس نے قرائن علامات سے پہچان لیا اور زور سے پکارا، عرب والو مبارک ہو، عرب والو آ جاؤ، جس ہستی کا تم انتظار کر رہے تھے خدا نے اس ہستی کو بھیج دیا ہے، وہ تشریف لے آئے ہیں۔ یہ سن کر جتنے واپس چلے گئے تھے وہ دوڑ کر آئے، عرب والو تم جس ہستی کا انتظار کر رہے تھے وہ ہستی تشریف لے آئیے۔ اور آپ کا نام سنتے ہی، آپ کا دیدار کرتے ہی پورا شہر نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نعرہ تکبیر سے اللہ کی بڑائی سے گونج اٹھا۔ قرائن سے مراد ہے پہچاننا، علامات، نشانیاں۔ یہودی نے کیا پہچانا؟ یہودی نے دیکھا کہ اتنی گرمی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے اور ایک بادل ان پر سایہ کر رہا ہے، بادل سایہ فگانے۔ اس نے سمجھ لیا کہ جس ہستی پر بادل سایہ کر رہا ہے یہ وہی ہستی ہے، اور دیکھا کہ آسمان سے یہودی کو نظر آ رہا تھا کہ فرشتے، ہزاروں کی تعداد میں فرشتے میرے نبی کے جلوس کے ساتھ آ رہے ہیں اور آپ کی مدینہ منورہ، آپ کی تشریف آوری ہو رہی ہے۔ تو یہ تھا کہ تمام اور لڑکیاں دف بجا کر، انصار کی جو بچیاں تھیں وہ کہہ رہی تھیں طلع البدر علینا من ثنیات الوداع واجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ وہ دف بجا کر میرے پیارے نبی کا استقبال کر رہی تھیں۔ مکانوں کی چھتوں پر، بازاروں میں سارے لوگ بڑے فخر اور جوش کے ساتھ، ولولے کے ساتھ، محبت کے ساتھ میرے نبی کی آمد کا جلوس نکال رہے تھے، اور آپ کی تشریف آوری پر شکریہ ادا کرنے کے لیے ساری بچیاں، بچے سارے باہر آ گئے۔ یہ ہمتاً چشم انتظار، الفاظ مانی تمام جسم انتظار کرنے والی آنکھ، تڑکے، صبح سویرے، منہ اندھیرے، حسرت، ناکام خواہش، تکبیر اللہ اکبر کہنا، یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی۔ تو یہ تشریح تھی جو میں نے آپ کو بتا دی۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس طرح سمجھ لی ہوگی، اس کو یاد کرنا اسی طریقے سے، اور یہ بہت ضروری ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ یہ سمجھ لیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب و کامران فرمائے۔ خدا حافظ۔